ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ESBN نیوز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ادارہ انیس الغربا کے تعلق سے چند حقائق جو ہے نا پیش کر رہا ہوں۔ یہ ادارہ حضرت میر خواجہ بدرالدین علیہ رحمہ نے 1921 میں قائم کیا تھا اور اپنی ذاتی ملکیت، ذاتی سرفے سے اس کو قائم کیا، اور اس ادارے کو عوامی ملکیت کے طور پر عوام کے حوالے کیا، اور اس کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ کسی حکومت کے تحویل میں یا کسی حکومت ادارے کے تحویل میں نہیں دیا گیا، اور اس ادارے کا کل رقبہ 570 گز تھا، اور پولیس ایکشن کے بعد یہ ادارہ 1954 سے لے کر 1909 تک یہ انڈومنٹ کے زیر نگرانی تھا، اور اس ادارے کے اغراض و مقاصد میں اس کی ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دینا ہے جس کا بایولاس موجود ہے، اور اس کمیٹی کے تحت اس ادارے کو چلنا ہے۔ اور اس ادارے کے تحت بازار گھاٹ میں 34 ملکیات ہے، 2 مکانات ہے جو 1500 گز پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ گن فاؤنڈری میں ایک مکان ہے جو 300 گز پر مشتمل ہے۔ یہ ادارہ 1954 سے لے کر 2009 تک یہ انڈومنٹ کی نگرانی میں منشاء وقف کے مطابق چلتا رہا، اور اس کے بعد جب 2014 میں BRS سرکار آئی تو اس ادارے کو وسعت دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو خیام و طعام کا انتظام ہونے کے لیے بڑی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ چنانچہ PWD سے 4292 گز زمین حاصل کرتے ہوئے جملہ 4892 گز پر 7 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی، اور اس کے بعد 27/6/2023 میں جب BRS سرکار برسر اقتدار تھی تو ٹیمریس کی جانب سے اس ادارے کو لیز پر دینے کے لیے درخواست وصول ہوئی، اور 24/8/2023 میں اس کے تعلق سے معاہدہ ہوا۔ جملہ 1,49,857 اسکوائر فٹ زمین کو 5 روپے اسکوائر فٹ کے کرائے پر 7.5 لاکھ روپے میں یہ اس کا معاہدہ ہوا ٹیمریس کو دینے کا۔ اور اس کے بعد BRS سرکار کا اقتدار ختم ہوا، کانگریس حکومت برسر اقتدار آئی، تو کانگریس حکومت نے 1/4/2024 کو فائنل اگریمنٹ کرتے ہوئے یہ ادارہ ٹیمریس کے حوالے کر دیا۔ اور یہ ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ادارہ ایشیا کا سب سے قدیم اور بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک کے بھی کئی ذی اثر اشخاص نے اس کا جو ہے نا معائنہ کیا۔ خود نواب میر عثمان علی خان، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، بل گیٹس وغیرہ نے اس ادارے کا معائنہ کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے کا سابقہ جو بجٹ ہے 3.5 کروڑ روپے FD اس وقت موجود ہے، اور یہ مکمل ادارہ جو ہے نا لیز پر دے دیا گیا ہے۔ اب ہمارا حکومت تلنگانہ سے سوال ہے کہ سابقہ حکومت نے جو بددیانتی کی اور یتیم بچوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اس ادارے کا لیز پر دینے کا معاہدہ کیا تھا،
یہ کانگریس حکومت نے اس کو برقرار رکھا اور اس کو جو نا لیز پر دے دیا گیا. تو اب مکمل جائیداد جو نا لیز پر دے دی گئی ہے. تو اب انیس الغربا کے لیے بچا کیا وہاں؟ تو اب انیس الغربا جو ہے نا ٹمریز کے رحم و کرم پر ایک کونے میں جو نا اس کو جگہ دے دی گئی بیخوب بنانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد میں یہ جو ہے نا یہ بچوں کو بھی جو ہے نا کوئی داخلہ نہیں ہو رہا، انیس الغربا کے بچے شریک نہیں ہو رہی، یہ بول کے جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا ختم کر دے سکتے ہیں. یعنی جو اصل مالک مکان ہے وہ ایک پناہ گزی کی نوعیت اختیار کیا گیا ہے اور جو کرایہ دار ہے وہ قابض ہے. ہم یہ حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو اگر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی عمارت کیا کریں گے، آپ ابھی تک تو آپ کی بددیانتی یہ ہے کہ ابھی تک آفیشل طریقے سے اس کے داخلوں کا اعلان نہیں کرے. آپ جون کا مہینہ ختم ہو گیا، اگر آپ لوگ دیانت دار ہوتے اور یتیم بچوں سے محبت ہوتی اور ایماندار اگر ہوتے تو فوری طور پر آفیشل طور پر اخباروں میں اشتہارات دیتے، یتیم بچوں کا داخلہ لیتے. ٹمریز کے بچوں کو بٹھا دے کے دھوکہ دیتے ہوئے بیوقوف بنایا گیا ہے اور یہ 3 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے. تو کیا اب یہ ٹمریز وہاں سے خالی کریں گا؟ تو کیا انیس الغربا کا وجود جو نا ختم ہوا یہ نہیں ہوا؟ میں سامعین سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میں سوشل میڈیا کے تمام جرنلسٹوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اس کے تعلق سے آواز اٹھانا آپ کا دینی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ اور پھر ہمارے ایڈوائزر صاحب کے منہ میں دہی کیوں جمع ہو گیا؟ اور ہمارے کانگریس کے مسلمان لیڈروں کو کیا ہوا آخر؟ کیوں جو ہے نا اس کے تعلق سے آپ جو ہے نا آواز کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو کیا انیس الغربا کو بھول جانا چاہیے؟ میں شہر کے دینی، ملی، سماجی تنظیموں سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جو ہے نا ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے. 94 سالہ خادم جو ہے نا یتیم خانے کو ہڑپ لیا گیا ہے. تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے ہم؟ کیا اسی طرح ایک ایک چیز ہماری جو ہے نا حکومت قبضہ کر لیتے جائے گی؟ یہ ہم کو سوچنے والی بات ہے. اور پھر جو ہے نا یہ کرایہ جو ہے نا اتنے سال میں کہاں جمع ہوا، اس کی رقم کہاں ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ انیس الغربا کا پورا ریکارڈ وقف بورڈ کی ایک منزل پر وہاں پر جو نا دیمک کے حوالے ہو رہا ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اور پھر اب جو نا تیسری منزل پہ کونا دے دیا گیا ہے. اب بھلا بتلائیے آپ کہ جو جائیداد کا مالک ہے اس کو جو نا پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے، اور جو کرایہ دار ہے پوری بلڈنگ پر جو نا قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا حکومت تلنگانہ کو جو نا اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ ہماری جو نا حق تلفی کی جائے، اوقافی املاک کو جو نا تباہ ہونے والوں کو کھلی چھوٹ جائے؟ اور میں یہ بات بتلانے میں کوئی جو نا پشو پیش نہیں کروں گا. اس معاہدے میں غلام رپورٹر کا بڑا ہاتھ ہے. یہ پیدائشی دلال ہے اور یہ دلالی کرنے میں ہر وقت جو نا آگے رہتا ہے. کئی معاملے میں یہ دلالی کر لیتے ہوئے آیا ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو نا اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں آخر میں تمام میڈیا سے، تمام سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ اس جو ہے نا حقائق کو آپ عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ عوام جو ہے نا ان کے سامنے حقائق آئے اور یہ ادارہ انیس الغربا کے حوالے ہو اور ٹمریز کا وہاں سے قبضہ ختم ہو سکے. Thanks for watching ESBN News. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to comment in the description box.